نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان فی رمضان کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات یہ چل رہی تھی کہ عاشق جو ہوتا ہے تو وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور طلب ایسی چیز ہے کہ طمع ایسے انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، اور طلب جو ہے پھر اسے سچائی کے راستے پر لے آتی ہے. تو اس پر کئی واقعات بیان کیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا، پھر اس ہندو جوگی کا واقعہ چل رہا تھا کہ جو عیسائی مذہب کو چھوڑ کر جوگی بنا اور پھر جوگی سے مسلمان بنا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے. اس پر بات چل رہی تھی کہ دنیا میں اگر اللہ کی زیارت نہ ہوئی لیکن اللہ کی زیارت کے قابل تو ہو گیا کہ آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کی زیارت اسے ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اس نو مسلم نے اپنے قصہ شوق رویت اور اسی شوق میں اسلام لانے کا جو مجھ سے بیان کیا، تو مجھے شبہ ہوا کہ جب اس کی طلب کسی جگہ پوری نہ ہوگی تو عجب نہیں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے. یعنی حضرت کو جب ملا تو یہی کہا کہ مجھے اللہ کی زیارت کرا دو. کہیں کوئی پادری صاحب کہنے لگے کہ میں دکھلا دوں گا تمہیں خدا کا نور، پھر وہ بھی کوئی دھوکہ دے. اور سائنس والوں کا دھوکہ شاید سمجھ میں بھی نہ آئے. میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تمہارا کیا اعتبار؟ مجھے قوی شبہ ہوا ہے کہ کہیں تم اسلام ترک نہ کر دو، کیونکہ تمہارا مقصود تو یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ لوں. جب تمہیں خدا یہاں نہ دکھائی دے گا تو پھر تو تم اسلام بھی چھوڑ سکتے ہو، جیسے کہ ہندوؤں کے مذہب کو چھوڑا، اسی تمنا میں مسلمان ہو گئے ہو. کہنے لگا جی نہیں، اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں. بالکل گنوار اور لٹھ تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن اس نے ایسے علوم و معارف بیان کیے کہ میں دنگ رہ گیا. چنانچہ جب میں نے کہا کہ ہمیں کیسے اطمینان ہو کہ تم اسلام نہ چھوڑو گے، اس نے کہا کہ اسلام میں نے ایک ایسی خاصیت پائی ہے کہ نہ کسی مذاہب میں تھی اور نہ ہو، ایسی خاصیت پائی ہے. میں نے پوچھا کہ وہ کون سی خاصیت ہے؟ کہا کہ اس مذہب میں توحید ایسی کامل ہے کہ کسی مذہب میں نہیں. توحید ایسی کامل ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ابھی کیا جانے کہ توحید کیا چیز ہے. میں نے پوچھا مثلاً، کہا دیکھیے یہ کیا توحید نہیں ہے کہ ایک شخص بھنگی ہے، چمار ہے، وہ مسلمان ہو گیا تو آج تمام مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھلاتے ہیں، ورنہ ساری قومیں ایسے شخص کو اپنے سے گھٹیا، اپنے سے گھٹا ہوا اور ذلیل سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شادی بیاہ نہ کریں، یہ تو اپنی اپنی مصلحت ہے، باقی حقیر تو کوئی نہیں سمجھتا. اس نو مسلم کو حقیر تو کوئی نہیں سمجھتا. تو یہ توحید ہی کا اثر ہے. اب اس نے کہا یہ توحید ہی کا اثر ہے. کیا اچھی بات کہی، اور استدلال بھی کیسے کھلے ہوئے واقعہ سے کیا. اللہ کے بندے اب بھی ایسے موجود ہیں جو مساوات کرتے ہیں، اگر طوعاً نہیں تو کرہن صحیح. ایک حکایت اپنی کرہن کی
اور ایک حکایت دوسرے کی طوعاً کی سناتا ہوں۔ مجھے تو یہ حکایت پیش آئی کہ میں ایک دفعہ کالپی گیا، ایک علاقے کا نام ہے، شہر ہے کالپی۔ وہاں ایک شخص تھا نہایت صاف ستھرا، اجلے کپڑے پہنے ہوئے، جامع مسجد میں نماز کو آیا۔ اس کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہاں کے چودھری ساتھ کھلانا پلانا تو درکنار، اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں جلسہ تھا، اس میں وہ بھی موجود تھا، اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے۔ بعض لوگوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایسا پرہیز نہ کیا کریں کہ نو مسلم ہے، اب پہلے بھنگی تھا، چمار تھا، کچھ بھی تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، آپ لوگوں کو سمجھا دیں۔ اس کی سخت دل شکنی ہے، ان کے رویے سے، چودھری کے، اس کی سخت دل شکنی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے سمجھانے سے کچھ کام نہ نکلے گا، صرف زبان سے سمجھانے سے کام نہ نکلے گا، سمجھانے سے تو اس وقت ہاں میں ہاں کہہ دیں گے، پھر بعد کو کون پرواہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بدنے میں پانی منگواؤ، بدنہ لوٹا، بدنے میں پانی منگواؤ۔ جب پانی آ گیا تو میں نے اس نو مسلم سے کہا کہ پیو، ٹونٹی سے منہ لگا کر، ٹونٹی سے منہ لگا کر پانی پیو۔ اس نے پیا، پھر بدنہ اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے بھی ٹونٹی ہی سے منہ لگا کر اس کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ اور حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ کبھی اس طرح کا جھوٹا پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس نو مسلم کی خاطر کہ لوگوں کی نظر میں جو اس کی عزت ہے وہ بحال ہو، تو اسی جگہ سے، اسی ٹونٹی سے جہاں سے اس نے پیا، وہیں سے منہ لگا کر بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ پیو۔ حضرت 100 امان لینے کی کسی سے کوئی عذر نہ بن پڑا، سوا امان لینے کے کسی سے کوئی عذر نہ بن پڑا، سب نے جیسے تیسے پیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب اس سے پرہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے اجی بس، اب منہ ہی کیا رہا پرہیز کرنے کا، اب منہ ہی کیا رہا پرہیز کرنے کا، تم نے ترکیب ہی ایسی کی کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب اطمینان رکھو، اب ہم اسے اپنے ساتھ کھلائیں گے پلائیں گے، اس سے پرہیز ہی کیا رہ گیا، جب اس کا جھوٹا پانی ہی تم نے پلوا دیا۔ خیر، سب کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن پیتے وقت جھجکتے سب تھے، لیکن چونکہ میں خود پی چکا تھا اس لیے کسی کی ہمت نہ پڑی کہ انکار کر دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی یاد ہے مجھے کہ پی تو گیا، لیکن اندر سے جی رکتا تھا، اللہ معاف کرے۔ اور کچھ اسی کے ساتھ نہیں، بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا جھوٹا کھانا ہو، مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا، سخت رکاوٹ ہوتی ہے، ایک طبعی چیز تھی، لیکن ایک عملی سبق تھا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کہ سب سے پہلے جب میزبان تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو اس سے پہلے بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے بلانے پر۔ تو یہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے ابرام جی، اب بھی ہیں، اس دفعہ ابھی مل کر آیا ان سے، بڑی عمر ہے، 92-93 سال کی۔ تو کہا کہ جب میں نے کوشش کی تو کامیاب ہوا، اور حضرت آئے سب سے پہلے میرے گھر پر آئے، تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چائے پی، کولڈ ڈرنک پی، تو بچا دیا تھوڑا سا گلاس میں، کپ میں۔ تو کہا میری بھی عادت تھی، اور ان کی جوانی، پارلیمنٹ کے ممبر، تو میں نے تھوڑی چائے بچا کے چھوڑ دی۔ حضرت نے میری بچی ہوئی اٹھا کر پی لی، کہا کہ ساری زندگی کے لیے نصیحت ہو گئی، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک عملی تبلیغ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا کہ کبھی زندگی میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کپ میں چائے بچائی ہو، یا کوئی کولڈ ڈرنک بچایا ہو، یا کوئی چیز بچائی ہو۔ اس وقت سے نصیحت ہو گئی۔ تو وہی حضرت نے جو کیا یہاں پر، عملی علاج کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ معاف کرے، کہ مطلب فرماتے ہیں کہ
مجھے یاد ہے کہ پی تو گیا لیکن اندر سے جی رکتا تھا، اللہ معاف کرے، اور کچھ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا جھوٹا کھانا ہو، مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا، سخت رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر کبر اس کا سبب ہے تو اللہ معاف کرے، اور اگر ضعف طبیعت ہے تو معذوری ہے۔ یا کوئی معتقد یہ کہہ لے کہ لطافت و نظافت ہے۔ نفس کی شرارت تو دیکھیے، خود ہی ایک خوبصورت عنوان بھی بتلا دیا، کسی بزرگ کے سامنے کا بچا ہوا بھی مجھ سے نہیں کھایا پیا جاتا، میں کیا کروں، طبیعت متلاتی ہے، اسی لیے میں خود جو کھانا کھاتا ہوں تو بالالتزام اس طرح کھاتا ہوں کہ دیکھنے والے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے سامنے کا کھایا ہوا ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اتنا ہی نکالا تھا۔ اس قدر صاف کر کر کے اور ترتیب کے ساتھ کھاتا ہوں کہ کسی کو دیکھ کر نفرت نہیں ہو سکتی۔ میں اور بھی لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کر دیتے ہیں، یعنی برتن میں جب کھانا کھائے تو کبھی چاروں طرف نہیں چلانا چاہیے، سامنے سے بڑی ترتیب سے کھانے کو کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کی بھی ایک ترتیب ہے، ایک تہذیب ہے۔ اگر کوئی آدمی لطیف طبیعت کا ہوگا تو اسے اس کا کھانا دیکھ کر اس سے طبیعت میں گھن آئے گی کہ کس طرح سے یہ کھا رہا ہے، کیونکہ جانور کے سامنے کھانا ہے، جانور ہر طرف منہ مارتا ہے۔ اور حدیث میں واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھا رہا تھا تو ہر طرف جو ہے وہ انگلیاں چل رہی تھی، فرمایا کہ نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے لو۔ تو سامنے سے ترتیب سے کھانا چاہیے، ساری پلیٹ کو ایسے گجمج نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے میں اور لوگوں کو بھی کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر گھن آنے لگتی ہے، اور پانی میں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہاں منہ لگا ہوگا، یہاں تھوک لگا ہوگا، بس مجھ سے تو کسی کا نہ جھوٹا پانی پیا جائے نہ جھوٹا کھانا کھایا جائے۔ ہاں، کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لینے سے نفرت نہیں ہوتی، ایک برتن میں شریک کر لیا۔ اب میں اپنی طبیعت کو کیسے بدل دوں؟ میں نے تو کبھی بزرگوں کا بھی جھوٹا کھانا نہیں کھایا، نہ کوئی جھوٹا پانی پیا، الا نادرن، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی برکت سے محروم نہیں رکھا، ان کے یہاں سچی چیزیں ہی اتنی تھیں، ان کی برکات ہی کافی ہو گئیں، جھوٹی چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، بس سچی ہی چیزیں حصول برکت کے لیے کافی تھیں۔ خیر، یہ تو نکتہ شاعرانہ ہے، شاعروں کی خاطر بیان کر دیا، ورنہ دراصل بزرگوں کے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو جھوٹا کہہ سکیں، اور جس کو جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی سچی ہی چیز ہے، اس میں بھی سچ مچ برکت ہے۔ تو غرض یہ حکایت تو کرہن کی تھی کہ طبیعت میں کراہت ہوتی، لیکن پھر بھی اس نو مسلم کی وجہ سے یہ عمل کیا۔ تو یہ حکایت تو کرہن کی تھی جو مجھ کو پیش آئی، اور اس پر بھی حق تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گو طبعاً کراہت ہوئی، مگر الحمدللہ عقلاً اس کو نہایت خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔ اور انسان جو مکلف ہے وہ عقلاً کا ہے، طبعاً کا نہیں ہے۔ یہ بھی حق تعالی ہی کی توفیق تھی۔ اب دوسری حکایت طوعاً کی عرض کرتا ہوں۔ مولوی جمال الدین صاحب بھوپال میں مدار المہام تھے، گویا وزیر ریاست تھے۔ وزارت اس وقت تو ضابطے ہی کی رہ گئی ہے، وزارت اس وقت تو ضابطے ہی کی رہ گئی ہے، اس زمانے میں تو واقعی سلطنت تھی، کیونکہ پہلے اتنے ضابطے نہ تھے، اور پھر خود ایک بڑی رئیسہ نے ان سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ غرض ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، مگر تھے بڑے حق پرست، یہاں تک کہ وہ رئیسہ بوجہ انتظامات ریاست کے پردہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، مولوی جمال الدین عالم تو تھے ہی، نماز پڑھانے کے لیے لوگوں نے آگے کھڑا کر دیا۔ اتفاق سے ایک ولایتی مولوی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ پٹھان مولوی صاحب تھے، پیچھے ہٹا دیا ہاتھ پکڑ کر کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے، تم اس قابل نہیں، کوئی اور پڑھائے۔ مگر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے سامنے کوئی اور پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، بالخصوص ایسے موقع پر جب کوئی نہ بڑھا تو وہ خود
وہ آپ خود جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے کہ ہم پڑھائیں گے، اور یہ کہا کہ تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی اور تم اس کو گوارا کرتے ہو، لہذا تم دیوس ہو، اور دیوس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا اور اللہ اکبر، وزیر صاحب جماعت میں شریک رہے۔ اب یہ ظرف کی بات ہے، نماز پڑھ کر بھی کچھ نہیں بولے، بلکہ وہیں سے سیدھے رئیسہ کے پاس پہنچے، بیوی کے پاس۔ وہ اس وقت اجلاس میں تھی۔ آپ نے بے دھڑک سب کے سامنے علی اعلان اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہوا، لوگ مجھے دیوس کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تم نے مجھے بھی ذلیل کیا، یا تو وعدہ کرو کہ میں پردے میں بیٹھوں گی، نہیں تو 3 طلاق۔ حق پرستی اور ہمت تو دیکھیے کہ برسر اجلاس کہہ دیا، گویا سارا ملک ہاتھ سے دے دینا گوارا کر لیا۔ مگر اول تو حکومت، پھر بڑھیا تو مولوی جمال الدین ایسے حق پرست تھے کہ ایک بار ان کے یہاں کوئی تقریب تھی یا جلسہ تھا جس میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، باوجود اتنے اقتدار کے ان میں تواضع اس درجے تھی کہ کھانا خود رکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک بھنگی آیا، اس نے کہا کہ میاں سلام، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لو۔ تو مدار المہام صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑ اسے بٹھلایا اور مسلمان کر لیا۔ پھر خدمتگار سے کہا کہ اسے حمام میں لے جا کر غسل کراؤ اور ہمارا جوڑا پہنا کر یہاں لاؤ۔ حیرت سب کو، مگر اسی وقت جوڑا پہنا کر حاضر کر دیا گیا۔ حکم دیا اسے بٹھلاؤ دسترخوان پر۔ اب بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، اور وہ کون تھا؟ وہ بھنگی تھا، مسلمان ہو گیا۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا، بڑے بڑے خان اور بیگ سب ہی کچھ تھے، بس لوگوں کی ناکیں چڑھ گئیں۔ منشی جی نے کہا، وہ تھے تو مولوی مگر منشی مشہور تھے، کہا آپ صاحبان منقبض نہ ہوں۔ مولوی جمال الدین صاحب نے کہا آپ صاحبان منقبض نہ ہوں، یہ شخص آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ میں کھاؤں گا، کیونکہ یہ اسی وقت مسلمان ہوا ہے، اس وقت اس کی ایسی حالت ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نو مسلم ہے۔ اس وقت اس کے ذمے ایک بھی گناہ نہیں، بالکل صاف اور پاک۔ یہ اس وقت ایسا پاک صاف ہے کہ یہاں ایک شخص بھی اتنا پاک صاف نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گا۔ ہر ایک کو کہاں یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ دولت تو میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے، تمہاری قسمت کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھانے کا شرف حاصل کر سکو۔ میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں اسے تمہارے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بٹھلاؤں گا، میں خود اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، تم مت گھبراؤ، تم الگ کھاؤ، میں اپنے برتن میں اس کو شریک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کھانا منگوایا اور کہا کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ بچھے کہ میں مدار المہام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا لوں، وہ گھبرائے، مگر انہوں نے زبردستی بٹھلایا کہ بھائی تم اب بھنگی کہاں رہے، تم تو اب ہمارے بھائی ہو گئے ہو، تم تو اب ہمارے بھائی ہو گئے ہو۔ غرض ایک برتن میں دونوں نے کھانا کھایا۔ واللہ حکایت تو بڑی مزیدار ہے، مگر ذرا عمل کر کے دیکھیے کہ کیسی بد مزہ ہے، مگر صرف اولاً بد مزہ ہے اور عمل کے بعد تو واللہ وہ حلاوت ہے کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ مگر صاحب اولاً تو پورا جہاد اور بڑا سخت مجاہدہ ہے، یہ انہی کا حوصلہ تھا، ورنہ ایسے شخص کے ساتھ تو بہت ہی برا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ حالت تکبر کی ہے کہ اسے خطاب بھی کرتے ہیں تو ان الفاظ سے کہ ابے او بھنگی کے۔ ایک عبد الکریم تھا جو ہمارے یہاں مسلمان ہو گیا تھا، اس کو لوگ بھنگی کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ مسلمان ہو گیا تھا۔
بعد مسلمان ہو جانے کی بھی لوگ ایسوں کو بھنگی کا چمار کا کہنا نہیں چھوڑتے. بڑے افسوس کی بات ہے، مگر خیر یہ بھی غنیمت ہے کہ کا بڑھا دیا، یعنی بھنگی کا چمار کا، بھنگی اور چمار نہ کہہ دیا، بھنگی کا اور چمار کا ہی کہا، کیونکہ آخر اس کا باپ تو بھنگی ہی تھا. مگر یہ زیادہ خوشی کی بات اس لیے نہیں کہ محاورے میں یہ اضافت مضاف الیہ میں تغائر کے لیے نہیں آتی، بلکہ تحسین کلام کے لیے بطور زائد کے لائی جاتی ہے. جیسے راہ ہے تو اضافت کے لیے موضوع، مگر اکثر تحسین کلام کے لیے زائد بولا جاتا ہے. اور یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ یوں معلوم ہوا کہ یہی تھانہ بھون میں ایک سید تھے، مگر تھے بیچارے غریب. انہوں نے اپنے یہاں ایک بھلی کر لی تھی. غریب آدمی بیچارے کرائے پر بسر اوقات کرتے تھے. شریف آدمی ذات کے سید، مگر اللہ بچائے مفلسی بھی عجیب چیز ہے، سب کچھ کرا لیتی ہے. وہ کہنے لگے کہ ہاں بہلی، کہ میں ایک گاؤں میں اپنی بہلی کرائے پر لے گیا، وہاں رات کو ٹھہرنا پڑا. اول تو سب سے زیادہ ذلیل جگہ مجھے ٹھہرایا. مجھے اس قدر پیچ و تاب کہ بس کھا جاؤں ان کچوں کو، مگر کہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم آئی کہ میں سید ہوں. بس اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ گیا. اتنے میں مکان والے کے لڑکے نے آواز دی، او بہلبان کے بھس لے لے. کہنے لگے کہ میں جلا ہوا تو بیٹھا ہی تھا. یہ سن کر آگ تو لگ گئی. میں نے کہا کہ ابے گدھے، یہ تو نے کیا کہا کہ بہلبان کے؟ ارے اگر ہم بہلی چلانے لگے ہیں تو کیا ہمارے بابا بھی بہلبان ہو گئے؟ بھس لے لے، جا ہم بھس نہیں لیتے. تیری بھی ایسی تیسی اور تیرے بھس کی بھی ایسی تیسی. کہنے لگے کہ میں نے اسی وقت قسم خدا کی کھا لی کہ گھر پہنچتے ہی چھوڑ دوں گا اس کمبخت پیشے کو. چنانچہ آتے ہی بہلی اور بیل بیچ ڈالے. تو میر صاحب کا ذہن خوامخواہ اس طرف گیا کہ یہاں اضافہ مقصود ہے. واقعی میں اس لڑکے سے پوچھو، اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ لفظ تو برائے بیت ہی تھا. جیسے ایک میاں جی سکندر نامہ پڑھا رہے تھے، جب یہ شعر آیا بزرگا بزرگی دہا بے قسم، تو اس کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ بزرگی یہی، بزرگا بزرگی یہی، اور بزرگی دہا کے معنی لغت میں دیکھ کر بتائیں گے، اور بے قسم برائے بیت ہے. آگے چل بھائی، تو غرض کا جو ہے یہ برائے بیت ہے. لوگ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصود اس پکارنے سے کہ او بھنگی کے یہی ہے کہ او بھنگی، یعنی تو ایسی ذلیل قوم سے ہے. اور صاحب اب بھی ایسے متکبر لوگ موجود ہیں کہ اپنے ایک عزیز ہی کا افسوسناک واقعہ ہے. وہ ایک دوسرے قصبے کے رہنے والے تھے. ہمارا یہ قصبہ بڑا متکبر مشہور ہے، مگر جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہاں تکبر اتنا نہیں، البتہ تیزی ہے. یعنی تھانہ بھون کے لیے فرما رہے. اور قصبات میں بہت تکبر ہے. چنانچہ یہاں سے ایک قصبے میں جہاں وہ عزیز رہتے تھے، ہمارا ایک طالب علم کسی اپنے کام کو گیا. وہ نو مسلم ہے، وہ چمار کا لڑکا تھا، مسلمان ہو گیا. وہاں جا کر اس عزیز کو معلوم ہوا کہ یہ پہلے چمار تھا. پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن مجید. یہ سن کر انہوں نے اسے بہت گالیاں دی اور کہا کہ خبردار ابے چمار کے، جو تو نے قرآن پڑھا، تو اور قرآن کا پڑھنا، ابے تو کہیں تو پٹے گا تو نہیں. تو یہ انہوں نے جناب نصیحت کی. بھلا کتنی دلیری اور گستاخی کی بات ہے. میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کافر کو چاہے تو مومن کر دیں اور مومن کو چاہے تو نعوذ باللہ کافر کر دیں. اس کی قدرت سے ڈرنا چاہیے. اس کی وہ قدرت ہے کعبے میں پیدا کرے زندیق کو لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو.
یہ گلزار ابراہیم کا شعر ہے، یہاں صدیق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں انہ کان صدیق النبیہ کہ وہ بت خانے سے کعبے میں آئے۔ بت خانہ کیا؟ آزر کی آغوش، یا کسی بت خانے میں پیدا ہوئے ہوں یا پرورش پائی ہو، مجھے تاریخ کی تحقیق نہیں، مگر آزر کا آغوش بت خانہ تو تھا ہی، بلکہ اس کے سامنے بت خانے کی بھی کیا حقیقت تھی، سینکڑوں بت خانے اس آغوش اور اس بازو ہی سے تو وجود میں آ گئے تھے کہ ان کے والد بت بناتے تھے، تو بت ساز تھے، بت بنانے والے۔ بت خانہ تو کیا چیز ہے، وہ تو بت گر تھا، مگر خدا تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اس بت خانے میں صدیق کو پیدا کر دیا، اور کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، کہ کعبے سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ شعراء وغیرہ سارے شہر کو کعبہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ کعبے ہی کی وجہ سے تو وہ شہر ہوا ہے، اور زندیق سے مراد ابو جہل ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ابو جہل جیسے کافر اکفر کو پیدا کر دیا، جبکہ بیت اللہ سامنے ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبی است، کہ حضرت حسن بصری کو بصرہ سے، اور حضرت بلال کو حبش سے، اور حضرت صہیب رومی کو روم سے جذب فرمایا گیا، یعنی اسلام کی طرف ان کو لایا گیا، اور خاک مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ کی مٹی سے ابو جہل پیدا ہو، یہ کس قدر عجیب قدرت ہے اور عجیب تصرف ہے، کیا ملیہ میٹ کیا ہے تکبر کو۔ فرماتے ہیں کہ حبش میں یعنی حبشہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیدا کر دیا، یہاں گمان بھی نہ تھا کہ یہ ایسا بڑا شخص پیدا ہوگا حبشہ کے علاقے میں، کسی کو خبر تھی کہ یہاں بلال پیدا ہوں گے جو محبوب اور مقبول ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے کہ جو خدا کے محبوب ہیں، اور ان کا اتنا بڑا درجہ ہوگا کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں گے کہ اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں شب معراج میں سیر کرتا ہوا جنت میں پہنچا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہاری جوتیوں کی کھسکھساہٹ سنی، اب جوتیوں کی آواز سنی۔ اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ نعوذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے، نہیں، بلکہ آگے آگے جو جا رہے تھے تو خادم کی حیثیت سے جا رہے تھے، صورتاً آگے تھے، مانن آگے نہ تھے، جیسے ارجع الضمیر قبل ذکر ہوتا ہے کہ وہاں کو مرجع مؤخر ہے ذکرن لیکن رتبتاً مقدم ہے، تو بھائی نحو میں تو تائید بھی اس کی موجود ہے، اور دنیا میں بھی تو بہت سے امراء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آگے آگے خادم چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، مگر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہی۔ تو بھلا یہ کسی کو خبر تھی کہ حبشہ میں دو کالے کلوٹے لوگوں کے درمیان ایک اس درجے کا شخص پیدا ہو جائے گا؟ کہ کسی کو خبر تھی کہ حسن بصری بصرہ میں اور صہیب رومی جیسے بزرگ دار النصارہ میں پیدا ہوں گے؟ روم جو یورپ کے اندر ہے، اٹلی، بھلا کوئی سمجھ سکتا تھا؟ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبی است، حسن تو بصرہ میں پیدا ہوں اور بلال حبش میں اور صہیب روم میں، اور مکہ کی خاک میں کون پیدا ہو؟ ابو جہل۔ ہاں تو حضرت خدا سے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان پر کبھی مغرور نہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر کبھی مغرور نہ ہونا چاہیے، اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك.